قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم ساتھیوں، دوستوں، قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت انسان کو مختلف اوصاف کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اگر اس پر ہم غور کریں، تدبر کریں، تو یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، زمین و آسمان کا خالق فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان احسن تب ہی ہوگا جب وہ ظاہر میں بھی احسن ہو اور باطن میں بھی احسن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو رب کائنات نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا۔ تو اگر ایک انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی مشروط ہے اپنے اندر جھانکنے سے۔ جب وہ اپنے اندر کو ڈسکور کرے گا، اپنے آپ کو دریافت کرے گا، تو یقیناً وہ اپنے خواب کو، اپنی ویژن کو، اپنے مقصد کو پالے گا۔ دنیا میں جتنے انسان گزرے ان میں ایک چیز کامن رہی ہے، اپنے اوپر یقین، سیلف بیلیف۔ ہر انسان جس نے اس دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد وہ یہ چاہے کہ میں کچھ امپیکٹ چھوڑوں، میں ایسا ہی جیسے میں اس دنیا میں آیا اور میرے آنے سے کچھ اثر نہیں پڑا اور میرے جانے سے بھی کچھ اثر نہ پڑے، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا، بلکہ میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں دنیا کو کچھ دوں۔ اس انسان کو اپنے اوپر یقین، بیلیف، بھروسہ یہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اگر آج آپ اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے خواب کی قدر نہیں کرتے، تو دنیا کیا آپ کی قدر کرے گی؟ جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ٹکرا دیا، جب آپ کی نظر میں خود آپ کی قدر نہیں ہے، تو دنیا کی نظر میں آپ کی قدر کیا پیدا ہو جائے گی بیٹا؟ دنیا کیا رسپیکٹ کرے گی آپ کی جب آپ خود ہی اپنے آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے؟ دیکھیے، ایک انسان کا بیرون ہوتا ہے اور ایک انسان کا اندرون ہوتا ہے۔ بیرون انسان کو ظاہری خوبصورتی تو دے سکتا ہے، لیکن اصل خوشی، اصل انسان کی زندگی وہ بیرون نہیں ہوتی، وہ ظاہر میں نہیں ہوتی، وہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے بیٹا تو اپنے اوپر یقین، بیلیف ضرور پیدا کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کو سکھلایا خود ہی کہ اپنے آپ کو جانچیے، اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، خود ہی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا۔ اس مقام تک تجھے خود کو پہنچانا ہے بیٹا کہ دنیا کل عش عش کے اٹھے اور دنیا سے جانے کے بعد تمہیں دنیا رسپیکٹ دے بیٹا۔ تو اگر کچھ کر کے دکھانا ہے اس دنیا میں تو اپنے اوپر یقین اور بیلیف یہ ضروری ہے، ورنہ پھر ہماری مثال اس شاہین کی طرح ہو جائے گی۔ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا تو راستے میں شاہین کی گھونسلے سے ایک انڈا ملا اور وہ اپنے گھر آ کر شاہین کے انڈے کو اس نے اپنی مرغی کے نیچے رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب چوزے نمودار ہوئے اس انڈوں سے تو وہ شاہین کا بچہ بھی نمودار ہوا، لیکن وہ شاہین کا بچہ، وہ عقاب جو آسمانوں پر بسیرا ڈالنے کے لیے پیدا ہوا تھا، جب وہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے اور چوزوں کے ساتھ رہتا ہے تو اپنی اصل کو بیٹھتا ہے، اپنے اوپر یقین کو بیٹھتا ہے، اور وہ ہر دن صبح آسمان میں عقاب کو دیکھتا ہے اور آہا کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ کاش میں بھی اس طرح اٹھ سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا تھا۔ وہ شاہین تھا، اٹھنے کے قابل تھا، لیکن اس کی یہ صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو ڈسکور ہی نہیں کیا، اپنے آپ پر یقین ہی نہیں کیا کہ میں بھی شاہین ہوں، میں بھی عقاب ہوں،
تو کتنے خواب اس دنیا میں دیکھے گئے، لیکن وہ خواب کفن ہو گئے، اس لیے کہ بلیف سسٹم نہیں تھا، سیلف یقین نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا اپنے آپ پر، اپنے رب پہ یقین نہیں تھا، امید نہیں تھی، نا امیدی تھی، شک تھا۔ ایک مسلمان شکی کیسے ہو سکتا؟ ایک مسلمان شک میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، قرآن تو شروع ہی اس جملے سے ہوتا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مومن شک میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے آج کی دنیا کا کہ مومن شک میں مبتلا ہو گیا اور وہ نا امیدی کا شکار ہو گیا۔ جس کے ساتھ رب کا تعلق ہو وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہو وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرے، وہ اپنے رب پر یقین نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، طائف کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کفار نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا طائف والوں نے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے اور تو راضی ہے مجھ سے تو مجھے ان کفار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، میرا رب کا میرے بارے میں کیا رائے ہے یہ اہم، میں دنیا کی نظر میں کیسا ہوں یہ اہم نہیں ہے، میں اپنے رب کی نظر میں کیسا ہوں یہ اہم۔ آج ہم دنیا کی پیچھے دوڑ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر آج میں نے یہ سٹیپ اٹھا دیا، لوگ کیا کہیں گے اگر آج میں نے کامیابی کے لیے پہلا قدم اٹھایا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تمہاری زندگی تم ڈیفائن کرو گے نہ کہ لوگ ڈیفائن کریں گے۔ تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی تعریفیں؟ تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجیاں؟ تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کر تیرے نغمے گائیں؟ کیوں چاہیے تجھے؟ یاد رکھیے دنیا کے اعلیٰ انسانوں میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اعلیٰ کام کرتے ہیں۔ دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ یہ یقین ہی نہیں کرتے، بس ان کا اپنے کام سے کام ہوتا، میرا کام ٹھیک ہے تو بس۔ اس لیے آج سے یہ خوبیاں پیدا کیجیے، اپنے اوپر یقین، اپنے کام سے واقعی محبت اور اپنے کام سے سچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے آفر کی اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم سردگو ہیں آپ کے سامنے، پورا عرب آپ کا ماتحت بن جائے گا، اور اگر آپ دولت کی متلاشی ہے تو عرب میں سب سے مالدار آپ کو کر دیتے، پوری دنیا اور پوری عرب کی مال و دولت آپ پر نچھاور کر دیتے، اور اگر خوبصورت عورتوں کی متلاشی ہو تو سب سے حسینہ آپ کی قدموں میں حاضر کر دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، حتیٰ کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اپنی مشن سے نہیں ہٹوں۔ یہ جملہ کہنا آسان ہے بیٹا، پر اس جملے پر ثابت قدم رہنا، اس جملے کو ثابت کرنا اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنے کام سے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے اوپر یقین کیجئے، اپنے رب سے تعلق بنائیے، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور اگر اپنے رب سے تعلق نہ ہو تو دنیا کچھ نہیں دے گی بیٹا، تجھے کچھ نہیں دے گی۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ کب آپ کی خوابوں کو چکنا چور کر دے، کب آپ کی خوابوں کو برباد کر دے، کب آپ کو ایک قصہ کہانی بنا دے۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ میں کچھ اعلیٰ کروں گا اور لوگوں سے ہٹ کے کروں گا، دنیا سے ہٹ کے کروں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خود پر یقین نہ ہو تو کہاں سے شروع کریں؟ ایک انسان نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، شک میں مبتلا ہو چکا ہے، اب وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ تو ادنا سٹیپ لیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، چھوٹے چھوٹے فیصلے لیں اور اس فیصلے پر ثابت قدم رہیں، استقامت کے ساتھ اس فیصلوں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اعلیٰ مقصد کے لیے قدم اٹھائے گا، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتی ہے۔ اسلام میں خود پر یقین غرور تو نہیں، دیکھیے یقین الگ چیز ہے اور غرور الگ چیز ہے۔ یقین میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ذرہ سمجھتا ہے لیکن اہم سمجھتا ہے،
دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر. میں اہم ہوں اس لیے کہ میں رب کی تخلیق ہوں، کیونکہ رب فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا. غرور میں کیا ہوتا ہے کہ خود تو اپنے آپ کو اہم سمجھ رہے ہو اور دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، دوسروں کو بیکار سمجھ رہے ہو، دوسروں کی تذلیل کر رہے ہو، دوسروں کو ویلیو ہی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ غرور ہو جائے گا. یقین میں ایک انسان کا اصل رابطہ اللہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی نظر میں ہوں اس لیے اہم ہوں. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہے تو میں ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتا ہوں اور دنیا کے فائدے کے لیے کچھ میں کام کرتا ہوں. کئی بار ناکام ہونے کے بعد کیسے خود پر یقین قائم رکھیں؟ دیکھیں، یہ سوچیں کہ ہر ناکامی کامیابی کی ایک سٹیپ ہے. وہ ایک مشہور جملہ ہے نا کہ ایڈیسن سے کسی نے پوچھا 1000 ایکسپیریمنٹ کیا آپ نے اور ناکام ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 1000 ایکسپیریمنٹ میں ہر ایکسپیریمنٹ میں ایک نئی چیز دریافت کی، ایک نئی چیز سیکھی میں نے. تو فیلئر جو ہے ہماری اس پاکستانی سوسائٹی میں فیلئر کو بہت ہی غلط کنسیپٹ دیا گیا ہے. ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ تو برباد ہو گیا، اب یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. فیلئر از ناٹ بیڈ. فیلئر اگر آپ کو شکی بنا دے اور فیلئر آپ کو بنی اسرائیل بنا دے پھر تو فیلئر نقصان دہ ہے. لیکن اگر آپ اس فیلئر سے کچھ سیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. زندگی میں کبھی انسان فیل ہوتا ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتا ہے. لوگوں کی تنقید خود پر یقین کو توڑ دیتی ہے. اس کو کیسے استقامت کے ساتھ ہم مینٹین رکھیں؟ دیکھیں، لوگوں کا کام ہی ہے آپ کی حوصلوں کو توڑنا، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا. لوگوں کی تو تاریخ رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا، ان کو تکلیفیں دی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر زخم دیے ان کفار مکہ نے. تو جو لوگ سید الانبیاء، احسن الخلق و اکمل الخلق و اشرف الخلق ان کو نہیں بخشتے تو میرے جیسے ایک ادنا انسان کو اگر لوگ تنقید کر رہے ہیں میرے اوپر تو یہ کون سی بعید ہے بھائی؟ وہ میں حیران ہوتا ہوں اس قسم کے سوالات جب نوجوان کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور بھائی لوگ جو کہیں گے کہنے دو، لوگوں کا کام ہی ہے کہنا. اگر آج میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے بڑا ملا بن رہا ہے. اگر آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آج میں نے فضول ٹائم ویسٹنگ بند کر دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ عجیب مائنڈ سیٹ بن چکی ہے ہماری. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جائے باڑ میں، آپ اپنا کام کریں، اپنا ویژن استقامت کے ساتھ کریں. بس لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، لوگوں کا کام ہے آپ کی خوابوں کو برباد کرنا. کیونکہ لوگ اپنے جھوٹ کو تو جسٹیفائڈ کریں گے نا. جو صدیوں سے وہ جھوٹ پالتے آئے ہیں تو اگر انہی کے بیچ میں ایک لیڈر پیدا ہو جائے تو کل خود کو وہ کیسے جواب دیں گے کہ یہ کیسے کر گیا؟ تو لوگ اسی خوف کی وجہ سے اوروں کو آگے جانے نہیں دیتے. میں فیل ہو گیا کلاس میں، اب کلاس ریپیٹ کرواؤں کیا کروں؟ مجھے آگے جانے نہیں دیا جا رہا. آج کل امتحانات چل رہے ہیں تو بہت سارے بچے بہت پریشان ہیں. یقین مانیں، اسٹریس، انزائٹی، سب بچے ان چیزوں میں مبتلا ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک بچہ فیل ہو گیا کسی کلاس میں اور دوبارہ اسی کلاس میں اس بچے کو بٹھانا یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے، کیونکہ اس سے بچے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بات صاف رکھیں. دنیا بھر کی ریسرچ بتاتی ہے کہ کوئی بچہ جب ایک کلاس میں فیل ہو جائے اور اسی کلاس میں آپ دوبارہ اس کو بٹھاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کو.